نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في موضع آخر وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كجسد واحد صدق اللہ رسول النبی الکریم۔ جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہے آبشاروں سے، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہے آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائے جو ہو عزم سفر پیدا۔ وہ آبی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن سے سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اشکوں کی تلواروں سے یہ جنگ نہ جیتی جائے گی، اشکوں کی تلواروں سے یہ جنگ نہ جیتی جائے گی، لفظ عدل لکھنا ہوگا سینوں پر دستاروں پر۔ حاضرین محفل، عزیزان گرامی، رب ذوالجلال کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ مولا کریم نے ہمیں اور آپ کو ایسی بابرکت اور نورانی محفل منعقد کرنے کی توفیق بخشی۔ حاضرین محفل، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں سے پورا ہندوستان لرز رہا ہے، پورا ہندوستان خون کے آنسو رو رہا ہے، دہلی کی سرزمین چیخ و پکار کی صدائیں لگا رہی ہے، دہلی کی در و دیوار رو رہے ہیں۔ ایسا خوفناک منظر نہ آج سے پہلے کبھی نے ہندوستان کی سرزمین میں نے دیکھا۔ ایسا خوفناک منظر دہلی کی سرزمین پر ہوا، اس سے پہلے بھی ماضی میں ہوا، لیکن اس بات کا ہے کہ آخر انہیں انصاف کیوں نہیں ملتا، آخر اسے انصاف کی چوکھٹ تک لے جا کر پھر اسے انصاف سے محروم کیوں کر دیا جاتا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ مسلم ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ اس کا تعلق ایک رب ذوالجلال سے ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ اس کا نام آصفہ تھا، وجہ صرف یہ ہے کہ اس نے حق لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر رکھا تھا، وجہ صرف یہ ہے کہ اس کا تعلق ایک مذہب اسلام سے ہے، اس لیے اسے انصاف نہیں مل رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اٹھو اٹھو، غفلت کی چادر کو چاک کر دو۔ اے مسلم نوجوانوں، میں تم سے بھی کہتا ہوں، اٹھو اور اپنی غفلت کی چادروں کو چاک کر دو۔ یہ یوٹیوب اور جتنی بھی سوشل میڈیا ہے سب پر تم چھا جاؤ، سب پہ اپنے انصاف اور عدل کی پیغام کو، اپنے عدل کے پیغام کو پہنچا دو اور اس چیز کو عام کر دو کہ اب ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے، ہم نے بہت دیکھ لی نا انصافی، اب ہمیں انصاف چاہیے، اب ہمیں انصاف چاہیے۔ دیکھو دہلی کی سرزمین چیخ و پکار کی صدائیں لگا رہی ہے، آخر وہ بھی تو ہماری بہن تھی۔ ارے ہم مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں اور ہمارا دین اتنا آسان ہے، ہمارا مذہب اتنا پاکیزہ مذہب ہے جو کھلم کھلا یہ اعلان کر کے کہتا ہے المسلم اخو المسلم، جو کھلم کھلا یہ اعلان کر کہتا ہے کہ المسلم کجسد واحد، کہ تمام مسلمان جسم کے مانند ہیں، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آخر کہاں گئی ہماری بھائی چارگی، آخر کہاں گئی ہمارے ایک جسم کی مانندگی کی مثال۔ مسلمانوں اٹھو، غفلت کی چادر کو چاک کرو، اے نوجوان آگے بڑھ، اے نوجوان آگے بڑھ، اور ہندوستان کے گوشے گوشے سے نوجوان اٹھو اور اپنی اس بہن رابعہ کے لیے انصاف
انصاف کے لیے آگے بڑھو اور تمام حکمرانوں تک اس پیغام کو پہنچاؤ اور تمام حکمرانوں سے یہ کہہ دو کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ آخر دیکھو تو صحیح کس طریقے سے اس کے والدین چیخ و پکار کی صدائیں لگا رہی ہے، کس طریقے سے اس کا بھائی چیخ و پکار کی صدائیں لگا رہا ہے، کس طریقے سے اس کی عزت و آبرو کی توہین کی داستانیں سنا رہا ہے۔ آخر ان ظالموں کو ذرا بھی رحم نہیں آیا اس معصوم سی کلی کو، اس معصوم سی بچی کو جس نے حق بولتے بولتے اپنی جان دے دی لیکن باطل کے آگے سر نہ جھکایا۔ حق بولتے بولتے اس نے اپنی جان دے دی لیکن باطل کو کبھی تسلیم نہ کیا۔ وہ ایک شیرنی کی طرح حق اور حق بولتی گئی، لیکن آج ہندوستان کے تمام حکمران خاموش ہیں۔ آج تمام حکمران خاموش ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلم بچی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق ایک مذہبی اسلام سے تھا۔ ارے اس کی ماں، اس کے والدین کو تو دیکھو جو اپنے والدین کے بڑھاپے کا سہارا تھی۔ اس کا بھائی ہر طرف چیخ و پکار کی صدائیں لگا رہا ہے لیکن آج کوئی تو انصاف دلانے والا نہیں ہے۔ نوجوان اگر تم ٹھان لو تو تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ نوجوان اٹھو، محمد بن قاسم کی تاریخ کو پڑھو، دیکھو محمد بن قاسم تمہارا آئیڈیل ہے، اس کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ اٹھو، محمد بن قاسم کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھو کہ جب سندھ کی سرزمین سے ایک عرب بیٹی نے چیخ و پکار کی صدائیں لگائی تھی اور کیا کہا تھا کہ ہے کوئی جو سندھ کی سرزمین سے مجھے آزاد کرا لے، ہے کوئی جو سندھ کی سرزمین سے مجھے اپنے مادر وطن تک پہنچا دے۔ یاد کرو اس وقت کو جب محمد بن قاسم کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے۔ محمد بن قاسم نے اس وقت تک چین کی نیند کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اپنے اوپر ٹھنڈی سانسوں کو حرام کر لیا تھا جب تک اس عرب بیٹی کو آزاد نہ کر لے۔ یاد کرو اس دن کو، اٹھاؤ محمد بن قاسم کی تاریخ کو کہ جب وہ سندھ کی سرزمین پر آتا ہے ایک لرزہ طاری کر دیتا ہے، سندھ کی سرزمین پر زلزلہ آ جاتا ہے اور اس راجہ داہر کو، ظالم و جابر کو دھول چٹا کر عرب بیٹی کو آزاد کرا کر یہ مثال قائم کر دیتا ہے۔ ہمارے لیے یہ مثال قائم کر کے محمد بن قاسم نے دکھا دیا کہ نوجوان اگر کہیں بھی تیری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی توہین کی جائے تو تیرے اوپر نیند حرام ہے، تیرے اوپر ٹھنڈی سانسیں حرام ہے۔ اے نوجوان اگر تیری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی توہین کی جائے تو اس وقت تو چین کی نیند نہ لینا جب تک کہ تو اسے انصاف نہ دلا دے، جب تک تو اس کو ان ظالموں کے قید سے آزاد نہ کر لے۔ یاد کرو، دیکھو کس طریقے سے رابعہ کی عزت و آبرو کی توہین کی گئی۔ آخر ظالموں کو ذرا بھی رحم نہیں آیا؟ کیا ان کے گھر کے اندر ماں نہیں تھی؟ کیا ان کے گھر کے اندر بہنیں نہیں تھی؟ کس طریقے سے ظالم نے درندگی کے ساتھ اس کی عزت و آبرو کی توہین کی ہے، اس کے جسم کے پرائیویٹ حصوں کو کاٹ کر الگ کر دیا ہے۔ یا رب ان ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ اے مسلم نوجوان اٹھ اور اس مثال کو قائم کر دے، محمد بن قاسم کے طریقے پر چل اور اٹھ اور دیکھ، قائم کر دے اور بتا دے کہ ہمارے اندر آج بھی محمد بن قاسم کا خون زندہ ہے، ہمارے اندر آج بھی محمود غزنوی کا خون زندہ ہے۔ ہم محمد بن قاسم کو ماننے والے ہیں، ہم طارق بن زیاد کو ماننے والے ہیں، ہمارے اندر فاروق اعظم کا خون ہے، ہمارے اندر عثمان غنی کا خون ہے، ہمارے اندر علی مرتضیٰ کا خون ہے، ہمارے اندر ابو بکر کا خون ہے۔ اٹھ اور یہ مثال قائم کر دے، اٹھ اور آگے بڑھ اور انصاف کے لیے پورے ہندوستان کے گوشے میں اس پیغام کو، اپنی زبان کو، اپنی تحریر کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے جس طریقے سے ہو سکے آگے بڑھ اور ان حکمرانوں کے کانوں کے پردوں تک جا کر اس پیغام کو پہنچاؤ کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں انصاف چاہیے۔ اس ماؤں کے آنسو کو تو دیکھو کس طریقے سے وہ چیخ و پکار کی صدائیں لگا رہی ہے، وہ اپنی ماں کے بڑھاپے کا سہارا تھی۔ آخر اس نے حق کہتے کہتے اس دنیا کو چھوڑ دیا لیکن باطل کے باطل پن کو تسلیم نہ کیا۔ اے نوجوان اٹھ اور بتا دے، ان ظالم حکمرانوں سے بتا دو، ان ظالم و جابر سے بتا دو کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ اور رابعہ ہماری بہن تھی، ہم ماضی میں خاموش تھے، تم نے آصفہ کے ساتھ بدسلوکی کی، آصفہ کی عزت و آبرو کی توہین کی، ہم خاموش تھے لیکن اے مسلم نوجوان، اے مسلمانوں، تمہارے اوپر رونا آتا ہے، تمہاری بے بسی پر رونا آتا ہے، تمہاری غفلت پر رونا آتا ہے، تمہاری
بے غیرتی پر رونا آتا ہے کہ تم کیسے مسلمان ہو، کیسے مسلمان ہو؟ تمہارا اسلام تمہیں تو اس چیز کی دعوت دیتا ہے، تمہارا اسلام اس چیز کا تمہیں پیغام دیتا ہے کہ تمہارے اوپر اس وقت تک نیند حرام ہے، اس وقت تک نیند حرام ہے جب تک کہ تمہارا پڑوسی صحیح سالم نہ سو جائے۔ تمہارے پڑوسی کا اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ تکلیف تمہاری تکلیف ہونی چاہیے۔ مسلمان اٹھو، آگے بڑھو، اور اس رابعہ بہن کو اپنی بہن مانتے ہوئے، اس رابعہ کے خاندان کو اپنا خاندان مانو، اس رابعہ کے بھائی کی آنکھوں سے آنسو صاف کرو، اس رابعہ کے والدین کی آنکھوں سے آنسو صاف کرو، اور اس کے سر پر اپنا دست شفقت رکھو اور کہو ماں فکر نہ کر، میں بھی تیری اولاد ہوں، ماں فکر نہ کر، میں بھی تیرا بیٹا ہوں۔ اس بھائی کو اپنے کاندھوں سے لگاؤ، اپنے سینوں سے لگاؤ اور کہو بھائی فکر نہ کر، میں بھی تیرا بھائی ہوں، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرے ساتھ مل کر، ہم تیرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر انصاف مانگیں گے، ہم انصاف کے لیے جہاں تک ہو سکے چلیں گے، چاہے ہمیں تحریر کے ذریعے ہو، چاہے ہمیں اپنی زبان کے ذریعے ہو، ہر طریقے سے ہم انصاف چاہیں گے، ہمیں انصاف چاہیے، ہر طریقے سے ہمیں انصاف چاہیے، اور یہ انصاف ہمیں ہندوستان کا جمہوریت دیتا ہے، ہندوستان کا قانون ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ ان جتنے حکمران ہیں تمام کے کانوں تلے کی اس پیغام کو پہنچا دو کہ اب ہم چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہمیں انصاف چاہیے، اس درندگی کی بے انتہا ہو گئی ہے۔ نوجوان اٹھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، اور انصاف کے لیے تمہیں جہاں تک ہو سکے جد و جہد کرو۔ تم نوجوان ہو، اگر تم ٹھان لو تو تم سب کچھ کر سکتے ہو، تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ آج اگر ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی توہین کی جا رہی ہے تو وجہ صرف ہم ہیں، کیونکہ ہم نے دنیاوی چیزوں میں پھنس کر دنیاوی چیزوں کو اپنا شیوا بنا لیا، اپنی ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی چھوڑ دی۔ ایک بھائی جو اپنے بہن کا باڈی گارڈ ہوا کرتا ہے، ایک بھائی جو اپنے بہن کا محافظ ہوا کرتا ہے، ایک بھائی جو اپنے گھر کا محافظ ہوا کرتا ہے، لیکن جب ہم نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی تو ظالموں نے ہماری بہنوں کی عزت و آبرو کی توہین کرنی شروع کر دی، ظالموں نے ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں سے کھیلنا شروع کر دیا۔ مسلمان اٹھو، نوجوان اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھو اور اپنے بہنوں کی حفاظت کرو، اپنے گھروں کی حفاظت کرو، اور اس چیز کو کر کر دکھا دو کہ ہم سچے محافظ ہیں، ہم اپنی بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، ہم کسی ظالم و جابر کو اپنے گھر تک نہیں آنے دیں گے، ہم کسی ظالم و جابر کو اپنی ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی توہین نہیں کرنے دیں گے۔ جو بھی آنکھیں ہماری ماں اور بہنوں کی طرف اٹھے گی اس آنکھوں کو ہم نکال لیں گے، جو بھی قدم ہمارے گھروں کی طرف بدنیتی سے اٹھ کر آئے گا ہم اس کے قدم کو کاٹ ڈالیں گے۔ نوجوان اٹھو اور اس پیغام کو پورے ہندوستان میں عام کر دو، اور انصاف کے لیے تمہیں جہاں تک ہو سکے جیسے ہو سکے آگے بڑھو، اور اس رابعہ بہن کے خاندان کو، اس کے والدین کو، اس کے بھائی کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے، اپنے والدین سمجھتے ہوئے، اس بہن کو اپنی بہن سمجھتے ہوئے تم انصاف کے لیے جہاں تک ہو سکے جاؤ۔ خدا را انصاف کے لیے لڑو، انصاف کے لیے لڑو۔ رب ذوالجلال تم سے خوش ہوگا، رب ذوالجلال کو تمہاری جوانی پسند ہے، رب ذوالجلال تم سے محبت کرتا ہے، رب ذوالجلال نے تمہیں جوانی دی ہے، اس لیے جوانی نہیں دی کہ تم گناہوں کے اندر اپنی جوانی کو برباد کرو، نائٹ کلبوں میں جا کے اپنی جوانی کو برباد کرو، عیاشی کے اندر اپنی جوانی کو برباد کرو۔ رب نے تمہیں جوانی دی ہے، اس لیے جوانی دی ہے کہ اگر کوئی تمہاری ماں اور بہنوں پہ بدنیتی سے ہاتھ اٹھاتا ہے تم اس کی حفاظت کر سکو، اس لیے جوانی دی ہے کہ اگر کوئی تمہارے گھر کی طرف بد نظری سے نظریں اٹھائے تم اس کی حفاظت کر سکو، اگر کوئی تمہاری بہنوں کی آنچلوں پر بدنیتی سے ہاتھ اٹھائے اس کے آنچل کو نوچنے کی کوشش کرے تو تم آگے بڑھ کر اس چیز کو ثابت کرو، اس چیز کا ثبوت پیش کرو کہ میں نوجوان ہوں، میں اپنے بہن کا محافظ ہوں، میں اپنے ماں کا محافظ ہوں، میں مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والا ہوں، اور میرا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کسی اور کے سامنے توہین ہوتا ہوا دیکھ سکوں۔ نوجوان اٹھ، آگے بڑھ، اور اس رابعہ بہن کے لیے پورے ہندوستان کے گوشے میں، پورے ہندوستان کے چپے پر آج پورا ہندوستان لرز رہا ہے، دہلی کی سرزمین رو رو کے چیخ و پکار کی صدائیں لگا رہی ہے، آج اس رابعہ بہن کی روح تڑپ کر کہہ رہی ہے
کہ ہے کوئی جو مجھے انصاف دلا سکے۔ اس رابعہ بہن کی روح تڑپ تڑپ کر یہ کہہ رہی ہے کہ ہے کوئی جو مجھے انصاف دلا سکے۔ وہ آصفہ کی روح تڑپ تڑپ کر ہمیں کہہ رہی ہے کہ اے میرا بھائی تجھے کیا ہو گیا، اے میرا بھائی تجھے کیا ہو گیا، وہ بھی تو میرا بھائی تھا جسے دنیا محمد بن قاسم کہتی ہے، وہ انصاف کے لیے کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا، لیکن تو آج میرے گھر کے اندر ہے، میری سرزمین پر ہے، لیکن آج تیرے سروں میں، تیرے دماغ کے اندر، تیرے دماغ میں کیا گندگی بھری، کیا میں تیری بہن نہیں ہوں، کیا میں تیرے گھر کی نہیں ہوں، کیا تو میرا محافظ نہیں ہے؟ اے نوجوان اٹھ، آگے بڑھ اور اس بہنوں کی روحوں کو مخاطب کر کے کہ اے بہن تو فکر نہ کر، یہ تیرا بھائی آج تجھے انصاف دلانے کے لیے میدان میں آ گیا ہے، اب ہم تجھے انصاف دلا کر ہی چین سے جئیں گے، اب ہم تجھے انصاف دلا کر ہی چین سے جئیں گے۔ اور میدان میں آ کر یہ اعلان کر دو، میدان میں آ کر یہ اعلان کر دو کہ اشکوں کی تلواروں سے یہ جنگ نہ جیتی جائے گی، اشکوں کی تلواروں سے یہ جنگ نہ جیتی جائے گی، لفظ عدل لکھنا ہوگا سینوں پر، دستاروں پر۔ میدان میں آ کر یہ اعلان کر دو کہ حوصلہ ہم جوان رکھتے ہیں، مرتبہ علی شان رکھتے ہیں، دل میں ہے لا الہ الا اللہ، ہتھیلی پہ اپنی جان رکھتے ہیں۔ ہم جب تک اپنے گھر نہیں لوٹیں گے، ہم جب تک ٹھنڈی سانسیں نہیں لیں گے، ہم جب تک ٹھنڈی نیندیں نہیں سوئیں گے، جب تک اپنی بہن رابعہ کو انصاف نہ دلا دیں، جب تک ہم اپنی اس بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کے آنکھوں سے آنسو کو صاف نہ کر دیں، جب تک ہم چین کی نیندیں نہیں سوئیں گے۔ خدا ہماری مدد کرے، خدا ہر قدم پہ ہماری مدد کرے، خدا اس رابعہ کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، خدا اس رابعہ کے بھائی کو صبر دے، تحمل دے، خدا اس رابعہ کو انصاف دلائے، خدا اس رابعہ کی عزت و آبرو کی توہین کرنے والوں کو نیست و نابود فرمائے۔ یا رب ان حکمرانوں کو تو توفیق دے جو اس رابعہ بہن کے ظالم و جابر کو، عزت و آبرو کی توہین کرنے والوں کو صحیح انصاف، صحیح طریقے سے سزا مل سکے، اور رابعہ بہن کو انصاف مل سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔